ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے کربلا کا واقعہ پڑھا، اس کے اندر بڑی بڑی عجیب چیزیں ہیں، سر دست تو ابھی یہی ہے کہ 72 آدمیوں کو ختم کرنے کے لیے 72,000 کا لشکر، یزید ایسا کام نہیں کر سکتا۔ مجھے تو اس واقعے پہ یہی ایک بڑا اعتراض ہے، یہ تو تاریخ کا جھوٹ لگتا ہے۔ آپ کو جھوٹ لگ رہا ہے تو بے شک کیا یہ جھوٹ ہے، ہم کو کہتے ہیں کہ جو کوئی لکھا سب ٹھیک ہے، رپورٹنگ میں اب بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ مبالغے کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، مگر یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بے شک 72 سے ختم کرنے کی ساری حکومت جو تھی لڑنا تھی کہ اگر سارے لوگ مدد کے لیے آ گئے۔ امام حسین کو میری چری طرح کا آدمی تھا کہ پرواہ کوئی نہیں تھی، وہ تو جبر تھا حکومت کا، ورنہ بعد میں جس طرح لوگ اٹھے ہیں مختار اور بعد کے کیا حال ہوا اس حکومت کا، لوگوں نے کیا قبریں اکھاڑ کر ان کو جلا دیا، اس لیے کامتے تھے کہ اگر مدد کے لیے آ گئے نا کربلا میں تو پھر 72 نہیں رہ گئے، لاکھوں کروڑوں ہو جائیں گے۔ وہ تو ہر طرف سے ناکہ بندی کر رہی، زیاد نے آ کر کسی عبید اللہ ابن زیاد روک لیے سارے راستے، فوج کھڑی کر دیا راستے پر، کوئی آ نہیں سکتا، جو بیچارے مدد کے لیے آ گئے وہ بھی روک لیے گئے۔ تو اس لیے 72 کی بات نہیں تھی، باقی یہ 30,000 70,000 کی بات ہے، ان کا کیا ٹھیک ہے، لوگوں نے اگر زیادتی کی اس وجہ سے واقعہ کا انکار نہ کریں۔ دوسرا سوال اسی سے متعلق انہوں نے یہ پوچھا ہے، فرمائیے واقعہ کے لیے تو جو جیسے قرآن میں اشارہ کرے تفصیل کا، اب آپ جب حدیث میں پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ کا سر جب تھال میں رکھا ہوا عبید اللہ کے پاس آیا، اس نے چھڑیاں ماری، تو اس وجہ سے صحابی رسول روئے کہ حضور چومتے تھے نوٹوں کو، یہ چھڑیاں مار رہا، تو اس سے پتہ نہیں چلتا کہ کیا ظلم ہو رہا تھا، موت کے بعد ہی معاف نہیں کیا۔ مولانا اس میں تو یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کہتے ہیں کہ غالباً غزوہ بدر اور احد میں 3,000 فرشتے بھی اترے ہیں، تو وہ ایک ہی فرشتہ کیوں نہیں سب کو اڑا دیا اس نے، ان مشرکین اور کفار کو؟ اس طرح کی چیزیں تو پھر مستند چیز سے ٹکرا جاتی ہیں۔ نہیں تو 1000 فرشتہ جو ہے نا جنگ بدر میں مدد کے لیے اترا، احد میں تو جو تھے نا اللہ تعالیٰ نے مدد کی وعدہ کیا، مگر جب انہوں نے درے چھوڑ دیے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، تو اللہ کہتا پھر کیا مدد تمہاری ہونی، سارا سورات وہ آل عمران میں تبصرہ اللہ نے کیا۔ مگر فرشتے کوئی مارنے کے لیے نہیں آتے، وہ ٹھیک ہے مدد کرتے ہیں مسلمانوں کی، ان کے حوصلے بڑھاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اور کئی موقع پر ایسا بھی ہوا کہ مسلمان قتل کرنے کے لیے جا رہا، پہلے ہی سر کٹا اور گر گیا، ایسے تھوڑے واقعات معجزے کے طور پر ہو گئے، زیادہ مسلمان ہی مارتے تھے۔ ساتھی نے یہ بھی اس کربلا کے واقعے پر اعتراض کیا ہے کہ امام حسین پر بعد میں جو لوگوں نے، مدینہ کے لوگوں نے بیعت توڑی، تو انہی لوگوں نے امام حسین کی اس وقت کیوں نہیں بیعت کر لی جب وہ مدینہ سے جا رہے تھے، انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ انہوں نے مدینہ والوں نے امام حسین علیہ کے واقعہ سے بیعت نہیں توڑی، ان کا معاملہ الگ ہے، وہ حضرت ابن زبیر کھڑے ہو گئے نا، خلافت کے مدعی بن گئے، انہوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی شروع سے، امام حسین تو چلے گئے، انہوں نے پھر مدینہ والوں اور مکہ والوں سے بیعت لے لی، حجاز ان کے زیر سایہ آ گیا، حکومت ان کی بن گئی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے پھر یزیدی لشکر آئے نا، امام حسین کی خاطر انہوں نے نہیں کیا، وہ مختار اور دوسرے لوگ اٹھے، یہ مدینہ والے جو تھے عبداللہ بن زبیر کی حمایت میں ان کی حکومت کو مانتے تھے، اس کے لیے اکٹھے ہوئے۔ تیسرا سوال ان کا اسی واقعے کے متعلق ہے کہ وہ حج پڑھنے کے بعد کیوں نہیں چلے؟ حج سے پہلے ہی امام حسین وہاں سے نکل گئے، وہ حج پر کھڑے ہوتے، لوگوں کو بتاتے، لوگ ان کے ساتھ ملتے، اس حکومت کو الٹا دیتے۔ لوگوں کو تو پتہ حضرت معاویہ کے زمانے سے تھا، جب بھی ان لوگوں نے ان کے سامنے انکار کر دیا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، حضرت حسین سے، عبداللہ بن زبیر سے، عبداللہ بن عمر جیسے لوگ تھے، کچھ دب گئے کچھ جمے رہے، تو پتہ سب کو تھا کہ یہ مخالف ہیں، نہیں مانتے، مگر ساتھ کیا دینا۔ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور پڑھیں نا، جس کو حضور نے ملک عزوز کا، پتہ چلتا کہ شکنجہ کتنا کسا ہوا، لوگوں کی گردنیں دبا دی گئی، بول نہیں سکتا تھا، جو بولا حضرت حجر بن عدی جیسے لوگ صحابی ہے، زاہد درویش قتل کر دیے، دنیا کام گئی کہ کیا بولنا، یہاں بیٹھے ہوئے آرام سے کہتے اس وقت ہوتے یہ ہوتا یہ ہوتا، کرنا کیا تھا، دنیا تو بالکل خوف کے تحت، کیوں نہیں کوئی کر سکتا۔ چوتھا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ پہلی صدی کے علماء اور جو حج سے پہلے نکل گیا نا، اس پر بھی اگر غور کرتے کہ امام حسین جنہوں نے اتنے پیدل سفر کر کے حج کیے تھے، وہ جانتے تھے کہ آخری حج ہے، کیوں نکلتے اگر مجبوری نہ ہوتی؟ جب فرزدق ملا اپنی ماں کے ساتھ، جو بہت بڑا شاعر ہے، اپنی ماں کو لے کر آ رہا تھا حج کے لیے، تو آپ کا قافلہ باہر نکلا دیکھا، تو اس نے جب پتہ کیا تو پھر ملاقات کے لیے، بڑا محب اہل بیت تھا، اس نے کہا امام ساری دنیا حج کے لیے آ رہی ہے، آپ نکل رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا لم آج اللہ خس،
اگر فرض میں جلدی نہ کرتا تو حرم کی توہین ہو جاتی. انہوں نے کیا حرم کا اعتراف عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کیا کیا؟ یہ حرم نے مجھے قتل کر دیا. پھر ٹھیک تھا، میں اس سے ایک بارش سے باہر نکل کر مارا جاؤں نا، وہ اچھا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے حرم کی بھی توہین کرا دوں. ان ظالموں سے کس بات کی توقع نہیں. تو بچہ جاسوس بنا انہوں نے حاجیوں اپنے کے لباس پولیس کے حاجیوں کے لباس میں بھیج دیے کہ جہاں موقع ملے گرفتار کر دو، قتل کر دو. جی. ساتھ ہی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جیسے یہ قصہ آپ بیان کرتے ہیں ایسے امام مالک نے اور امام ابو حنیفہ پہلی صدی کے علماء نے کیوں نہیں بیان کیا؟ ان کا تو میدان ہی بیٹھا الگ، وہ فقہ کے عالم سے بیان کرتے تھے اپنی جو متعلقہ باتیں تھیں. فقہ کی کتابوں میں کتاب البغات جب آیا نا ظالم حاکم کے خلاف خروج ہوا، اس میں بیان کر، جیسے امام شوکانی کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ ظالم حاکم کے خلاف اٹھنا نا کافروں سے جہاد کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ کافر ہیں. ابھی یہ مسلمان ریاست کو برباد کر رہا، جیسے مسجد میں کو بدماشی شروع کر دے. اسی لیے حضرت علی نے کسی کافر کے خلاف جہاد نہیں کیا، اپنوں سے نبٹتے رہے کہ ایک بڑی مرائی ریاست کو تباہ کر رہا تھا. اس سے کتاب البغات اور ائمہ دور کے خلاف جو نا نکلنا یہ بہت بڑا جہاد ہے، دین ہے. اور آخری سوال ان کا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کے بجائے آخر میں شام کے راستے کی طرف کیوں اپنے اس راستے کو بدل دیا تھا؟ کوفہ کے بجائے شام کے راستے پر ہو لیے تھے. نہیں، کوفہ کیا جانا، کوفہ کے راستے میں فوج کھڑی کر شہر میں داخلے روک دی، چاروں طرف سے بالکل انہوں نے ناکہ بندی کر دی شہر. جی جزاک اللہ یہ خیر. تو پھر بالکل نا صحیح بات سمجھے. جیسے امام پہلے اپنے نانا سے سن چکے تھے نا تقدیر کا فیصلہ کہ میدان طف میں تو شہید ہوگا، آپ نے پھر اپنی منزل کا انتخاب کر. جب شہر میں داخلہ نہیں پھر وہی منزل ہے. کربلا پہنچے اور جب گئے لوگوں نے پھر پوچھا کہ آپ نے پوچھا کہ کون سی زمین ہے؟ کہا کربلا. تو آپ نے فرمایا ہاتھ یا تو کر بلا، باقی دکھوں اور ازمائشوں کی زمین ہے، وہاں ڈیرا لگا دیا. کیا ان ظالموں کو سمجھائیں، بالکل بدین ہوگا. جزاک ہدایت اللہ. دے اللہ پاک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.